الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں زندگی دی اور صحت اور بیماری یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ جب انسان صحت مند رہتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، تو اس کو احساس نہیں ہوتا ہے اپنے بدن کا اور اپنی صحیح ہونے کا، لیکن جب یہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے، پھر اس نعمت کی قدر آتی ہے۔ اور وہ نعمتیں اللہ کی طرف سے بے شمار ہے، مگر صحت کی نعمت اس سب سے افضل نعمت ہے۔ اب بیماریاں تو بہت ہے، لیکن ایک بیماری اس میں یہ ہے کہ بیماری پیشاب کے قطرے انسان کو آتے ہیں۔ اور یہ پیشاب کے قطرے کیسے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے مثانے کے اوپر 3 پردے لگے ہوتے ہیں۔ بیماری کون سی؟ جس کو پیشاب کی بیماری کہتے ہیں۔ اعصاب کا پردہ ہے، عضلات کا پردہ ہے، غدود کا پردہ ہے۔ اگر غدی پردے کے اندر تیزی ہو جائے تو اس کا پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے، پیشاب جل کر آتا ہے۔ اور اگر عضلاتی پردے کے اندر تیزی ہو جائے تو پیشاب بند ہو جاتا ہے، پیشاب آتا ہی نہیں ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اور جب اعصابی پردے کے اندر تیزی ہو جائے تو پیشاب بار بار آتا ہے، اور یہ یہاں تک کہ پریشان ہو جاتا ہے بار بار پیشاب آنے سے۔ تو اس کے لیے کچھ سنت طریقے ہیں اور کچھ احتیاطیں ہیں، یہ انسان اختیار کرے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس کو صحت عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ جب انسان پیشاب کرتا ہے تو اس کا معمول بنا لے کہ جن لوگوں کو نماز پڑھنی ہے یا نماز نہیں پڑھنی ہے، مسلمان ہے اور اپنی دوسری عبادت کرنی ہے، جیسے کہ تلاوت کا وقت ہے، تلاوت کرنی ہے، نماز کا وقت نہیں ہے، کیونکہ پاکی کا حکم تو اللہ نے دیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کا پاک رکھنا اور بدن کا پاک رکھنا، یہ نماز کی اور اس طریقے سے دیگر عبادتوں کے اندر شامل ہے۔ اور یہ پاکی کی ایک رکن ہے، ایک فرائض کے اندر شامل ہے، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ کریں کہ جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت پیشاب نہ کریں، اپنے پیشاب کو روک لیں، نماز کے بعد کر لیں۔ اگر یہ اس کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ نماز کے بعد اس کو وسوسے بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ بعض لوگوں کو پیشاب کے قطرے نہیں آ رہے ہوتے ہیں، مگر یہ وسوسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، جماعت کی نماز ان کی نکل جاتی ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو ہم نے یہ مشورہ دیا کہ نماز کے بعد معمول بنا لیں۔ جب انہوں نے نماز کے بعد معمول بنایا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ نماز کے بعد وہ پیشاب کرنا ہی بھول گئے اور پیشاب ہی نہیں آیا، صرف نماز کے وقت میں، عبادت کے وقت ان کو پیشاب آتا رہا۔ تو یہ ایک وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے، انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب پیشاب کرے تو پیشاب کرتے وقت یہ بیت الخلاء کے اندر اطمینان کر لے، ایک مرتبہ استنجا کر کے پھر اٹھ جائے اور تھوڑا قدم اوپر نیچے کر لے اور اینڑیوں پہ ذرا زور دے دے، اور انشاءاللہ اس سے جو پیشاب کے قطرے رہتے ہیں وہ نکل جائیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ استنجا کے لیے بیٹھ جائے، اور بہتر یہ کہ ٹیشو پیپر یا ڈھیلا استعمال کرے۔ جب مکمل یقین ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے یہ پیشاب سے فارغ ہو کے پھر استنجا کر لے، اور الٹے پاؤں پہ تھوڑا سنت کے مطابق بیٹھ جائے، زور دے دے، اور یہ ہاتھ جو ہے یہاں پر رکھ لے احتیاطاً، یہ آداب میں سے ہے، تو انشاءاللہ اس سے اس کی بیماریاں دور ہو جائے گی۔ اب وہ لوگ ہیں جن کو واقعی پیشاب کے قطرے آتے ہیں یا منی کے قطرے آتے ہیں، یا خواتین ہیں جن کو لیکوریا کی شکایت ہے، تو ان کے لیے جو بیماریاں پیشاب کے قطروں کی پیدا ہوتی ہیں وہ غدود کی کمزوری کی وجہ سے، جب غدود کے اندر ضعف آ جاتا ہے تو وہ پیشاب کو روکنے کی جو طاقت ہے وہ کمزور سلب ہو جاتی ہے، اور وہ پیشاب کو روک نہیں پاتے ہیں۔ تو مثانے کے اندر جیسے پیشاب جمع ہوتا ہے تو فوراً ان کو بار بار آنے لگ جاتا ہے، اور عموماً ایسے مریض کے ان کا زبان جو ہے وہ
سرخ ہوتے ہیں، اور بلڈ پریشر بعض لوگوں کی ہائی ہوتے ہیں، بعض لو ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو تو یہ عادت ہے کہ چلتے پھرتے بھی پیشاب کے قطرے آتے ہیں، تو ان کے لیے ملین استعمال کر لیں، ملین 4، اور شربت بزوری۔ شربت بزوری جو عام بازاروں میں مل جاتی ہے، یہ شربت بزوری استعمال کر لیں، انشاءاللہ اس سے بھی ان کی پیشاب کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ 2 چمچ صبح، 2 دوپہر، 2 شام کو آدھے گلاس پانی کے اندر ڈال لیں اور یہ استعمال کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک معجون ہے جس کو معجون فلاسفہ کہتے ہیں، یہ ہر کمپنی بناتی ہے، ہمدرد و خورشید تمام لوگ بناتے ہیں۔ تو اگر یہ معجون فلاسفہ کو بھی صبح شام 1 چمچ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی ان کی پیشاب کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور نسخہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو پرانی بوری ہوتی تھی آٹے کی، 80 کلو والی بوری، جس میں گڑ وغیرہ بھی آتے تھے پہلے، اور بعض وقت آٹا بھی پہلے اسی میں آتا تھا، تو 40 کلو والا ہے یہ نہیں، جس میں 80 کلو کی بوری جس میں آٹا آتا تھا پرانا، اب تو استعمال کم ہو گیا اس کا، جو کم سے ایک گھاس کی بنی ہوتی ہے، اس کی جو داغے ہوتے ہیں وہ گھاس ہے اس کی بنی ہوتی ہے، تو وہ بوری لے لیں اور اس کے ساتھ سنگ جرات لے لیں ½ کلو، اور اس کو کڑھائی کے اندر جلا دیں۔ اس بوری کے اندر جو ہے وہ سنگ جرات ایسے لپیٹ دیں، اور لپیٹ کر اس کو آگ دے دیں کسی کڑھائی کے اندر، اور مکمل جب وہ جل جائے تو جلنے کے بعد اس کی جو راکھ ہے وہ اٹھا لیں، اور اس کے اندر 50 گرام چھوٹی الائچی ملا لیں، اور اس کو 500 ملی گرام کیپسول کے اندر بھر لیں، 1 کیپسول صبح 1 شام، اور جو زیادہ بیمار ہے وہ 3 ٹائم صبح دوپہر شام 1 کیپسول استعمال کر لیں، انشاءاللہ اس کی پیشاب کی بیماری جتنی بھی ہے وہ تمام کی تمام ختم ہو جائے گی۔ اور ان کے ساتھ وہ لوگ خواتین جن کو لیکوریا کی شکایت ہے، الحمدللہ اس سے اس کی لیکوریا بھی بند ہو جائے گی، اور جن کو پیشاب کی قطرے آتے ہیں یا پیشاب کے بعد منی کی قطرے آتے ہیں، الحمدللہ وہ بھی بند ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کشتہ بھی ہے جو بنا بنایا ملتا ہے، اور وہ قرشی ہمدرد کسی اچھی کمپنی کا لے لیں، قرشی کا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اب وہ ایک کشتہ جو ہے قلعی، یہ لے لیں، کشتہ قلعی لے لیں، اور 100 گرام لے لیں، اور اس کے ساتھ کشتہ بیضہ مرغ لے لیں، بلکہ کشتہ پوست بیضہ مرغ لے لیں، یہ 100 گرام لے لیں، ان دونوں کو آپس کے اندر ملا لیں، اور پھر اس کو کھانے کی ترتیب یہ ہے کہ صبح اور رات کو نہار منہ 2 چاول کے دانے، 2 چاول کے جو دانے ہوتے ہیں 2 چاول کے دانوں کے برابر صبح مکھن کے اوپر ڈال کر کھا لے، اور رات کو بھی نہار منہ مکھن کے اوپر ڈال کے کھا لے، انشاءاللہ 5-6 دن کے اندر ان کی پیشاب کی بیماری کے ساتھ جن لوگوں کو قطرے آتے ہیں منی کے، وہ قطرے بھی الحمدللہ ان سے دور ہو جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نسخے کو کوشش کرے کہ یہ چیزیں ہیں خدمت کی نیت سے اس کو آگے بھی پھیلائیں، کیونکہ حدیث میں آتے الدال علی الخیر کفاعلہ، جو آدمی نیکی کی کام کی دعوت دیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ خود نیکی کرنے والا ہے۔ تو اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔